اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز آف پروفٹس میں آج ہم لوگ پڑھیں گے ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ سٹوری آف پروفٹ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آتا ہے، ایک سورہ مریم میں، دوسرا سورہ انبیاء میں۔ بس 2 ہی جگہ ان کا ذکر ملتا ہے اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن ان کا نام آیا ہے قرآن شریف میں، اس لیے ہم ان کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے۔ اور یاد کرو قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں آتا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر صبر، خاص کر صبر کرنے کی خصوصیات بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے سچائی اور صبر کی گواہی دی کہ وہ سچے پیغمبر تھے اور صبر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان سے جا کر ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال بچے تھے جب یہ پیدا ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ پیدا ہو چکے تھے۔ یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم یعنی پین سے لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے۔ ان کا قد لمبا تھا، وہ خوبصورت تھے، ان کی گھنی داڑھی تھی، چوڑے کندھے تھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمئی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموش پسند، خاموشی سے بھی حکمت ظاہر ہوتی تھی، سنجیدہ، چلتے ہوئے نظر نیچی، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادت تھی۔ ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر ہی تھے۔ ایک طرف قابیل کے قبیلے والے تھے جو بھٹک چکے تھے، ان کے ساتھ شیطان بھی تھا جو اپنا کام کر رہا تھا، لوگوں کو بہکانے کا۔ اس زمانے میں شرک تو نہیں تھا، سب صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن فساد بہت بڑھ گیا تھا۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ ایمان والوں پر زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، یعنی ایک آرمی بنائی اور ان کے خلاف جنگ کی، یعنی جو فساد کر رہے تھے ان کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ان سے جنگ کی۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کے 2 حصے کیے، ایک حصہ پیدل چلنے والوں کا تھا، دوسرا گھڑ سواروں کا تھا۔ پوری تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر حملہ کیا۔ حق اور باطل کے بیچ زبردست جنگ ہوئی۔ آخر ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ سچے پیغمبر تھے، صبر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ان کے بلند مقام پر اٹھانے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ 4تھے آسمان پر بلند مقام پر تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔
ابن جریر کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن یاسر سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میری موجودگی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جتنے روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز اضافہ ہوگا تو اچھا ہے اگر میں اور زندہ رہوں۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کیا۔ ان کی ایک فرشتے سے دوستی تھی۔ کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے بات کرو تاکہ میں نیک اعمال سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو فرینڈ فرشتہ ہے وہ موت کے فرشتے سے بات کرے کہ موت کا فرشتہ ان کی روح قبض نہ کرے تاکہ انہیں اور زندگی ملے، تاکہ ان کے اور نیک اعمال بڑھ جائیں۔ یعنی موت کے فرشتے سے بات کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور وقت دے دے تاکہ میں اور اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے نیچے اتر رہا تھا۔ چوتھے آسمان پر دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت لی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر روح قبض نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ رفیق اعلیٰ نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو پسند کر لیں، یعنی اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ اور آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا، یعنی اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو موت کے وقت آپشن دیا جاتا ہے، وہ چاہیں تو اور زندہ رہ سکتے ہیں، چاہے تو اللہ کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپشن دیا گیا تھا، تو آپ نے اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ یہ واقعہ بتا کر ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا صحیح ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں ہم کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس روایت ہونی چاہیے صحیح اوتھینٹک روایت کے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو روایت یہ ملتی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی سچی ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد فساد اور بڑھ گیا، لیکن ان میں شرک نہیں تھا، وہ توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بعد بھی سب لوگ اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، فساد بڑھ رہا تھا، لیکن سب توحید پر تھے۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ شیطان نے انہیں دوسرے گناہ کرنا سکھایا، لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے، اس کا یہی مطلب ہے
کہ سب ایک ہی امت پہ تھے، یعنی کوئی شرک نہیں کرتا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد شیطان نے پھر اپنا کام شروع کیا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ خالص تھے اور دین پر چل رہے تھے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا ان کی کوئی نشانی بنا لو تاکہ اسے دیکھ کر تم بھی صحیح راستے پر چلو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دھیرے دھیرے آگے کی جنریشنز آئیں تو شیطان نے کہا یہی خدا ہے اور لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آگے ہم نیکسٹ پیغمبر نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔